ٹک ٹاک ناجائز تفریح ہے، فحاشی اریانی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن نے ٹک ٹاک کو حرام قرار دے دیا ہے۔ فتوے میں کہا گیا ہے کہ ٹک ٹاک سے پیسے کمانے کے لیے نامناسب ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ ایپ میں نامحرم کی تصاویر، ویڈیوز، میوزک، فحاشی، غیر شرعی طنز و مزاح وغیرہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ کسی شخص کا یا کسی قوم کا مذاق اڑانا ایک مومن پر جس طرح دوسرے مسلمان کی جان اور اس کے مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اسی طرح اس کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا بھی قطعاً ناجائز ہے۔ بالکل، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی سید فصیح اللہ شاہ، اسلامک اسکالر، جامعہ بنوری عالمیہ کے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا۔ مفتی صاحب، اس وقت جو یہ ٹک ٹاک کے حوالے سے فتویٰ آیا ہے بنوری ٹاؤن سے، یہ بڑا مختلف ہے کیونکہ یوٹیوب پر بھی اس قسم کا مواد ہے، فیس بک ہو، اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر ہے، باقی جتنے بھی سوشل سائٹس ہیں وہ بھی اس قسم کی ہی چیزیں مختلف ہیں، تو یہ ٹک ٹاک پر کیوں فتویٰ دیا گیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ایک اکیڈمک لیول پر اگر بات کی جائے کہ علمی سطح اور علم کی روشنی میں کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا جو فتویٰ دیا جاتا ہے تو اس کے الگ اصول ہوتے ہیں، اور ایک فحاشی اور یعنی یا برائی کے روک تھام کے لیے جو کہا جاتا ہے تو اس کے پھر الگ اصول ہوتے ہیں، وہ دعوتی اصول ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کے ٹرمینالوجی میں حرام لغیری ہی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس فتوے کے مندرجات میں آپ جتنی بھی چیزیں دیکھیں گے تو کہا جاتا ہے کہ ٹک ٹاک پہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فحش ویڈیوز ہوتی ہے، اور خواتین کی جو ہے وہ غیر اخلاقی مطلب قسم کی ویڈیوز ہوتی ہے، تو لہٰذا اس ایپ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں ہمیں دیگر ویب سائٹس یا سوشل میڈیا کے جتنے فارم ہیں تو ان سب کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کا استعمال کیسا ہوتا ہے۔ اگر ان چیزوں کا استعمال نیک چیزوں کے لیے ہے، دین کی دعوت کے لیے ہے اور اویئرنس پھیلانے کے لیے ہے تو بلا شبہ چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، زوم ہو، کوئی بھی جو ہمارے ڈیجیٹل لیکن مفتی صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، اس میں ہم کیا انڈیویجولی یعنی کہ فرداً کسی کی نیت کو اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ تب معاملات اور طریقے سے دیکھے جا سکتے ہیں، ورنہ تو دیکھیے اگر ایک واٹس ایپ بھی ہے تو اگر کسی کی نیت ہی کچھ اس قسم کی ہے کہ اس نے فحاشی پھیلانی ہے تو وہ تو وہاں پہ بھی اپنی تصاویر کا تبادلہ بھی کر سکتا ہے اور اس طرح کی بات چیت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرح کی سوشل سائٹس کو جو کہ کسی کے کاروبار کا ذریعہ بھی ہیں صرف اس بنا پر اس پر پابندی لگائیں گے، اس کو حرام قرار دیں گے کہ جی یہاں پہ فحاشی ہوتی ہے، تو یہ کچھ الگ معاملہ نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ تو ایک فرداً کسی کی نیت پہ ہے کہ کوئی کس طرح کے اس کے اعمال ہیں یا کیا چاہ رہا ہے۔ جی میں یہی کہنے والا ہوں کہ اس ہم کانٹینٹ کو دیکھیں گے کہ اگر کانٹینٹ شریعت میں جائز ہے، جس طرح کے ٹک ٹاک ہی پر بہت سارے بڑے بڑے علماء کے بعض چینل ہے جو کہ مختلف طرح کے کارٹون بناتے ہیں اور اس میں بچوں کے لیے نماز کا طریقہ، مسنون دعاؤں کے الفاظ اور ان کے ترجمے وغیرہ سکھائے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم پھر اس میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹک ٹاک پر ہے تو یہ حرام ہے۔ فحاشی اور یعنی اور غیر اخلاقی چیزیں چاہے وہ ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے سے ہو، ویڈیوز کے ذریعے سے ہو تو بھی حرام ہے، اور اگر کوئی اپنے کمرے میں کرے یا کسی میدان میں کرے، بازار میں کرے، یعنی ریل گراؤنڈ میں کرے تو وہ بھی حرام ہے، اور اس میں بھی فحاشی اور عریانیت کو خامخواہ پروان چڑھانا چاہے کسی بھی طریقے سے ہو۔ تو میں یہی کہنے والا ہوں کہ شریعت میں اس طرح کی چیزیں ایک ہوتی ہے ناجائز لغیرہ، یعنی وہ اٹ سیلف جو ہے وہ حرام نہیں ہوتا، وہ دوسرے حرام کی وجہ سے حرام قرار دیا جاتا ہے، لیکن اپنے یعنی اٹ سیلف جو ہے وہ حلال ہی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہم فیس بک استعمال کرتے ہیں تو فیس بک تو اپنے آپ میں بالکل حلال چیز ہے کیونکہ اس میں بہت ساری دینی چیزیں بھی ہے اور دین کی تبلیغ بھی ہے۔ اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے لیے غلط ہے تو اور مفتی اس کی صاحب پھر یہ تربیت ٹک ہونی ٹاک چاہیے۔ کے حوالے سے جو یہ فتویٰ ہے پھر اس کو تھوڑا سا کلیئر کیجئے کہ یہ ٹک ٹاک پھر حرام ہے یا حلال ہے سر؟ عام آدمی کو ٹک تو کل ٹاک سے اور یہی دیگر لگ رہا ہے کہ تمام یہ حرام سوشل ہو گئی میڈیا ہے۔ کے جتنے جی فارم ہیں جی جی تو اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ
ایک ذرائع ابلاغ ہے. اگر آپ ابھی نیوز ہے, نیوز میں اگر کوئی جھوٹی نیوز پھیلا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر جھوٹ پھیلانا گناہ ہوگا. لیکن اگر وہ حقیقت اور حقائق بیان کرتے ہیں تو یہ تو ایک انسانی خدمت ہے اور ذرائع ابلاغ کے ذرائع کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم حرام نہیں ہے, ٹک ٹاک بنانا حرام نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اس کو فحاشی کے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے تو وہ کام حرام ہے. جی بالکل, یہ فارم حرام نہیں ہے, یہ دیگر تمام فارم کی طرح ہے. اگر کوئی شخص جمعے کی ممبر پر بیٹھ جائے, مسجد کی ممبر پر بیٹھ جائے اور وہ فحاشی اور یعنی یا گالی گلوچ دیتا ہے تو وہ حرام ہوگا. لیکن اسی ممبر پر اگر آپ قرآن و حدیث اور دینی مسائل بتائیں گے تو وہ دین کی خدمت ہوگی. اچھا مفتی صاحب, یہ اب کل سے جب ٹرینڈنگ یہ کر رہا تھا تو بہت سے لوگوں کے یہ سوال اور بہت زیادہ اعتراضات علماء کرام مفتیان عظام پر یہ تھے کہ ہمارے ملک میں علماء کرام بہت دیر کے بعد کسی ٹیکنالوجی کو قبول کرتے ہیں. یہاں پر ریل چلی تو علماء کرام نے اس کے خلاف فتوے دیے, یہاں پر لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوا تو علماء کرام نے اس کے خلاف فتوے دیے, پھر خود سب سے زیادہ یہاں ٹیلی ویژن توڑے گئے باقاعدہ اس ملک میں. یہ تو خیر 90s کی دہائی میں نے بھی دیکھا کہ یہ کیا گیا. کہتے ہیں علماء کرام کے اب سب ٹیلی ویژن چینلز ہیں, پھر سوشل میڈیا پر انہوں نے یہ اعتراضات اٹھائے. اب وہ اس قسم کے فتوے اس قسم کے فتوے دینے کی اور اس قسم کے اعتراضات کرنے کی پہلے علماء کرام خود کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا استعمال کرتے ہیں. یہ اعتراض کے اوپر کیا آپ کا جواب ہوگا؟ اس کے بارے میں میں یہ بھی کہوں گا کہ عوام کو بھی چاہیے کہ فتوے کی حیثیت کو بھی دیکھے اور ہمارے ان فارم کی حیثیت کو بھی دیکھے. اگر 90s سے پہلے ٹی وی پر ڈرامے فلمیں وغیرہ ہوتی تھی یا نیوز ہوتی تھی تو وہ کس فارم میں تھے؟ وہ مائکرو ریل کی فارم میں ہوتے تھے اور وہ ایک حقیقی تصویر ہوتی تھی. تو حقیقی تصویر تو آج بھی بالکل حرام ہے, لیکن اب اس کا فارم بدل گیا اور ڈیجیٹل فارم میں آ گئے جس کی حقیقی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ایک عکس ہے. جس طرح کے آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھتے ہیں, اپنا عکس دیکھتے ہیں, تو ڈیجیٹل کیمرہ بھی ہمارا عکس دکھاتا ہے. اب عکس تصویر نہیں ہے تو لہذا حرام نہیں ہے. لیکن اگر اس کے ماہرین اور ٹیکنالوجی کے جو ماہرین ہیں اگر یہ کہہ دے کہ یہ مائکرو ریل کی طرح ایک عکس ہے اور حقیقی تصویر ہے تو پھر وہیں فتویٰ قائم رہے گا. اسی طرح لاؤڈ سپیکر کے بارے میں کہا جاتا ہے تو لاؤڈ سپیکر کے بارے میں بھی جب ٹیکنیکل ماہرین سے سوال ہوا کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز یہ ریکارڈڈ آواز ہے یا یہ ریل آواز ہے, تو انہوں نے اس میں جو ہے وہ تحقیق کرنے کے لیے کہا کہ ہم دیکھیں گے. جب تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ریکارڈڈ ہے یا یہ ریل آواز ہے تو لہذا اگر ریکارڈڈ ہے تو اس میں تو پھر نماز نہیں ہوتی. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی علماء کی طرف سے فتویٰ آتا ہے تو اس فتوے کی حیثیت دیکھنا بھی ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے, فرض ہے, اور اس چیز کو سمجھنا پرکھنا. بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ان شارٹ یہی آپ نے بتایا ہے کہ جو کوئی بھی کسی اس طرح کے پلیٹ فارم سے کسی طرح کی ویڈیو بنا رہا ہے, تصاویر شیئر کر رہا ہے تو اس کی نیت دیکھنی ہے. اگر تو وہ صحیح کام کے لیے, نیک کام کے لیے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر اس کا مقصد فحاشی پھیلانا ہے تو وہ حرام کام ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ آگاہی انہوں نے دی ہے. ٹھیک ہے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.